السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم اور معزز ناظرین و ناظرات، رمضان المبارک کے ناحیے سے ہم بارہا اس آیت کو سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ آج کے اس مختصر سے درس میں انشاءاللہ تقوی کے تعلق سے تقوی پر مختصر روشنی ڈالی جائیں گی کہ حقیقت میں تقوی کہتے کسے ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو کس قسم کا تقوی ایک مسلمان سے مطلوب ہے، اور تقوی کس طریقے سے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اس چیز کو انشاءاللہ مختصر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور سنت ابراہیمی کے مطابق ہر سال ایک مسلمان جس کی استطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے۔ اس ناحیے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس جانور کا خون پہنچتا ہے نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی تمہارا ڈر، تمہارا خوف، تمہارے اندر موجود تقوی، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم سامان اختیار کرو، سامان اپنے ساتھ رکھو، اور بہترین سامان، بہترین زاد سفر یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندو اللہ تعالیٰ کو تقوی اختیار کرو۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ غرض کے تقوی کے تعلق سے، تقوی پر ابھارنے کے لیے، تقوی کے فوائد کے تعلق سے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی تاکید کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اس چیز کو واضح کیا ہے اور تقوی کی اہمیت کو بتایا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں تقوی کہتے کسے ہے۔ ہم بارہا علماء کرام سے سنتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اے مومنو متقی، اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بارہا اس چیز پر زور دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو حقیقت میں تقوی ہمارے اندر کس طریقے سے آئے گا؟ تقوی کہتے ہیں بچاؤ اور حفاظت کو۔ شرعی اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، اپنے اندر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے جملہ اوامر، جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، اس امید سے جو اللہ تعالیٰ نے رجا اور امید سے جو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو منہیات ہے، جو محرمات ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو برائیاں ہے، جو منہیات ہے، ان چیزوں سے رکنا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، یہ حقیقت میں تقوی ہے، اور یہی دراصل مطلوب ہے۔ آپ دیکھیے رمضان کا روزہ اس چیز کے لیے بہت بڑا ایک پریکٹیکل نمونہ ہے، یہ دراصل ایک ٹریننگ ہے۔ روزے کی حالت میں طلوع شمس سے غروب آفتاب تک ہر حلال چیز
جائز چیز جس کو ہم کھا سکتے ہیں یا جائز امور جو عام دنوں میں حلال ہوتے ہیں جائز ہوتے ہیں لیکن محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم ان چیزوں سے رک جاتے ہیں, ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں اس پیریڈ میں صبح صادق سے طلوع شمس سے غروب آفتاب تک ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ رمضان المبارک کے 30 دنوں میں 30 روزوں میں ہم ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں, تو جو رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینے میں ہے ان چیزوں کو ان ایام میں ان مہینوں میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا, اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محرمات سے منہیات سے دور رکھنا اپنے آپ کو اور احکامات کی پابندی کرنا, یہ کتنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تم پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کا خشیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یہ چیز ہم کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو, اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو, مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں ہے, تقوی کا محل دل ہے. دل ہی کے ذریعے سے انسان حقیقت میں, یہ تقوی دراصل ایک جذبہ ہے, یہ کوئی فزیکل چیز یا کوئی ویزیبل چیز نہیں ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم محسوس کر سکتے ہیں. دراصل یہ جذبہ ہے. ایک انسان کے اندر کتنا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا, اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا ہے, یہ دراصل مطلوب ہے کہ ایک بندے کے اندر جتنا زیادہ خوف ہوگا, اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد کیجئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک تم میں معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. اور حقیقت میں یہی چیز ہم کو مطلوب ہے, یہی تقوی ہمیں مطلوب ہے, یہی ڈر اللہ تعالیٰ کا زندگی کے تمام معاملات میں, زندگی کے تمام شعبوں میں, پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے جتنے بھی مراحل ہیں, جتنے بھی شعبے ہیں, جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں, ان تمام معاملات میں ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا تقوی کی تلقین کی ہے کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور آگے اس کے فوائد اور ثمرات بیان کیے جائیں گے کہ حقیقت میں اگر ایک مومن اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرتا ہے تو اس کے ثمرات کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا, تقوی کا حصول کس طریقے سے ممکن ہے. اول یہ کہ انسان اعمال صالحہ کی طرف خصوصی توجہ دے, زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اعمال صالحہ میں یہ صرف رمضان کے لیے مختص نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بغور جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں لوگ عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں, فرائض کا, عبادتوں میں فرائض کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ کرتے ہیں بنسبت دیگر مہینوں کے. جبکہ یہ جاننا چاہیے کہ جس رب کی عبادت ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں, جس رب کے خوشنودی کے لیے نماز ہم رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں, ویسے ہی رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی اسی رب کا حکم ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں. جس رب کے لیے ہم فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہیں, جس رب کے لیے ہم رمضان المبارک میں برائیوں کو, گناہوں کو, منہیات کو, محرمات کو ترک کرتے ہیں, رمضان کے علاوہ میں بھی اسی رب کی خوشنودی کے لیے ہمیں ان برائیوں کو چھوڑنا چاہیے. یہی حقیقت میں تقوی ہے اور یہی حقیقت میں مطلوب ہے. ایک مسلمان کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دینا چاہیے. وہ جتنا زیادہ اعمال خیر انجام دے گا اتنا زیادہ اس کے اندر تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت پیدا ہوگا. ذکر و اذکار کرے, تلاوت کلام پاک کرے, اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرے. ہر ایک عمل کی اپنی جگہ پر اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہاں وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو واضح طور سے بیان کیا جائے. من جملہ تمام اعمال صالحہ کو انجام دینا یہ انسان کے تقوی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم آخرت, عذاب قبر اور قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے جو چیزیں ذکر کی ہے, جو آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو بیان کیا ہے, ان چیزوں کا تصور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے. کیونکہ ایک بندے کے سامنے جتنا زیادہ آخرت کا خوف ہوگا, جتنا زیادہ آخرت کا ڈر ہوگا, اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ برائیوں سے, اتنا ہی زیادہ وہ محرمات سے, منہیات سے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گا.
آپ دیکھیے ایک عام سی مثال ہم لے سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، وہ اندھیرے میں نہیں جاتے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک فطری خوف ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ اندھیرے سے انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، یا موذی جانور لیجیے، آپ درندہ لیجیے، سانپ سے انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ وہ کاٹ لیں گا، اس کا زہر نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ ڈر اتنا زیادہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اگر انسان کے اندر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر انسان کے اندر پیدا نہ ہو، تو وہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ چیز ہمارے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، دنیا کی کوئی چیز چاہے وہ آسمان میں ہو، زمین میں، ان کے درمیان میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ اس چیز کو جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کہ اے میرے بیٹے، معمولی سے معمولی برائی بھی اگر پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو لانے پر قادر ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی باریک بین اور خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کی کوئی چیز ممکن ہے کہ آپ کے خیالات آپ کے پڑوسی سے، آپ کے خیالات آپ کا پڑوسی آپ کے خیالات سے ناواقف ہو، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ اس سے ناواقف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی طریقے سے تقوی کا حصول کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے علم حاصل کرے۔ وہ جتنا زیادہ معرفت حاصل کریں گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کیا یہ اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ سب کے سب برحق پیدا کیے گئے ہیں اور ایک مقررہ مدت تک پیدا کیے گئے۔ اس کے علاوہ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مختلف چیزوں میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، تدبر کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ابھارا ہے، اس چیز کی طرف تاکید کی ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں غور و فکر کرے، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے۔ وہ جتنا زیادہ غور و فکر کریں گا، اتنا ہی زیادہ علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے معرفت اس کی بڑھیں گی، اور اتنا ہی زیادہ حقیقت میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ تصور ہمیشہ رکھے ایک انسان کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی کو احسان کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تمہارے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے تو کم از کم یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیشہ یہ تصور انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور یہ تصور، اور حقیقت میں تقویٰ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ کا اگر حقیقت میں جذبہ، اللہ کا ڈر اور خوف کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو یہ جذبہ ایسا ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، ہمیشہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیشہ اعمال صالحہ، اعمال خیر کی طرف اس کو لے جائیں گا، اور برائیوں سے اور گناہوں سے اور منہیات سے اس کو دور رکھیں گا۔ اور اگر بحیثیت بشر، انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ استغفار کرے۔ تو بحیثیت بشر اگر انسان سے غلطی ہو جائے، اگر اس سے کچھ لغزش ہو جائے، تو یہ تقوی ہی ہے جو اس کو فوراً توبہ استغفار کی طرف لے آئیں گا۔ لہٰذا تقوی پیدا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک مسلمان کے اندر۔ انسان کے جملہ معاملات میں، انسان کے زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں۔ تقوی کے تعلق سے حق تقوی، یعنی تقوی کا حق کیا ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے دو نہایت اختصار کے ساتھ دو واقعات پیش کرنا چاہوں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، جب وہ امیر المومنین تھے، وہ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ گشت کر رہے تھے، یہ واقعہ ہم نے بارہا سنا ہوگا، وہ گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک نہایت ہی
कमज़ोर घर एक नहायत ही लागर और झोपड़ी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र हुआ, तो वहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, माँ बेटी की गुफ्तगू हो रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना तो माँ कह रही थी बेटी से कि उठो और दूध में पानी मिलाओ। मैं नहायत ही मुख्तसर के साथ बयान कर रहा हूँ। बेटी ने इनकार किया कि अमीरुल मोमिनीन ने इस चीज़ से मना किया है कि दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। माँ ने कहा कि नहीं बेटी, पानी मिलाओ, यहाँ उम्र नहीं है देखने के लिए, यहाँ उम्र नहीं है हमको इस चीज़ का मुशाहिदा करने के लिए। तो बेटी ने क्या जवाब दिया कि अगरचे उमर यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उमर का रब हमें देख रहा है। ये खौफ और ये डर हकीकत में हमारे अंदर पैदा करने की ज़रूरत है कि हम खलवत में हो, हम जलवत में हो, हम तन्हाई में हो, हम महफिल में हो, हमेशा अल्लाह ताला का डर, अल्लाह का खौफ और अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का खौफ, अल्लाह ताला के मुआखज़े का एहसास अपने अंदर हमें हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। ये ऐसा एहसास है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। यह ऐसा एहसास है तक़वे का जो इंसान को नजात दिला सकता है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में भी। एक दूसरा वाक़या है अब्दुल्ला बिन उमर का। वो सहरा में अपने बाद साथियों के साथ थे कि उनको एक चरवाहा नज़र आया। उन्होंने चरवाहे को आवाज़ लगाई, कहा कि चरवाहे को आवाज़ लगाई, कहा कि हमारे साथ खाने के लिए आओ। उसने कहा कि उस चरवाहे ने कहा मेरा रोज़ा है। हज़रत इब्न उमर ने ताज्जुब किया कि इस धूप की गर्मी की शिद्दत में तुमने रोज़ा रखा है। उन्होंने उसके तक़वे का, उसकी परहेज़गारी का इम्तिहान लेना चाहा। लिहाजा उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उस चरवाहे से कहा कि तुम्हारे पास बकरियों का रेवड़ है, मुझे एक बकरी दे दो, हम उसकी कीमत तुमको अदा कर देंगे। चरवाहे ने कहा कि मुझे इसका इख्तियार नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है बकरी को फ़रोख्त करने की। तो इब्ने उमर ने कहा कि अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया खा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने चरवाहे ने कहा कि बेशक मेरा मालिक इस बात पर यकीन कर लेगा कि मतलब भेड़िया खा गया है और वो कीमत मैं खा लूँगा, लेकिन अगरचे यहाँ मेरा मालिक नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला की खशियत उस चरवाहे के अंदर इतनी ज़्यादा थी कि ये एहसास उसके अंदर जगा कि अगरचे यहाँ पे मेरा मालिक देखने के लिए नहीं है, मेरा फ़ायदा है, यहाँ मैं एक बकरी बेच दूंगा, मुझे उसकी कीमत मिलेंगी और मैं मालिक को भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन और मेरा मालिक उस पर यकीन भी करेगा, लेकिन अल्लाह ताला का डर और उसका खौफ इतना उस चरवाहे के अंदर था कि उसने कहा कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है। लिहाजा बाद में मौरख़ीन लिखते हैं कि जब वो चरवाहा हज़रत इब्ने उमर ने उसके मालिक से मुलाकात की और उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और वो बकरियाँ भी उसको हिबा कर दी। तो बहरहाल इन दोनों वाक़यात में ये बताना मकसूद है कि हकीकत में, हकीकी मानों में, हमारी अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अल्लाह ताला का डर हकीकी मानों में दाखिल हो जाए तो आप सोचिए लम्हे भर के लिए कि हमारे कितने सारे मामलात की इस्लाह हो जाएंगी, हमारे कितने मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, हमारे कितने मामलात अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक हो जाएंगे। आप सोचिए, अपने अपने हर कोई अपने गिरेबान में झांके और सोचे कि हमारे कितने मामलात हैं जिनमें हमें इस्लाह की ज़रूरत है, जिनमें हमें अल्लाह ताला का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान के इस महीने से हम दर्स लें, रमज़ान के इस महीने से हम सीखें और जिस तरीके से इबादत की पाबंदी हम रमज़ानुल मुबारक में कर रहे हैं, जिस तरीके से फ़राइज़ की पाबंदी, इसी तरीके से दीगर आमाल सॉलिहा की पाबंदी हम रमज़ानुल मुबारक में अंजाम दे रहे, रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीनों में भी हम इसी तरीके से अंजाम दें। क्योंकि जिस रब की इबादत हमें रमज़ान में करने का हुक्म दिया है, रमज़ान में करने का हुक्म दिया गया है, उसी रब की इबादत हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद भी करनी है। वही रब है, उसी का हुक्म है कि हम 5 वक्त नमाज अदा करें, उसी का हुक्म है कि हमारे माल में अगर निसाब तक पहुंच रहा है तो हम अपने माल में 1 साल के बाद ज़कात अदा करें, उसी का हुक्म है कि हम सदका व खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहरहाल रमज़ान में बेशक उसका अजर व सवाब ज़्यादा है, लेकिन फ़राइज़ की जहाँ तक बात है, फ़राइज़ तो रमज़ान में जिस तरीके से उसी तरह रमज़ान के बाद भी है, लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ इस चीज़ का मुशाहिदा किया जाता है कि रमज़ान मुबारक में मसाजिदें आबाद होती है, मस्जिदें बहुत ही ज़्यादा भरी हुई होती है, लोग बहुत ही ज़्यादा जज्बे के साथ इबादतों को अंजाम देते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजर जाता है, ईद उल फित्र गुजर जाती है, लोगों की तादाद, सफ़ों की तादाद कम से कम होती चली जाती है। क्या ये सोचने का मकाम नहीं है
یہ بہت ہی بڑی گمبھیر بات ہے جس کی طرف ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال اب مختصر سے ہم تقویٰ کے فوائد کیا کیا ہے، تقویٰ کے ثمرات کیا کیا ہے، اس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے چلوں۔ اول تو یہ کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سبب انسان کی زندگی کی اصلاح تو ہوتی ہی ہے، انسان کے تمام معاملات کی معاملات کی زندگی کے تمام معاملات کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان بندے کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی رزق کا سبب بھی ہے، حصول رزق کا بھی ایک بہت بڑا سبب تقوی اختیار کرنا ہے، اور اسی طریقے سے مصیبتوں کو، آفتوں سے دور رہنے کا بھی ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے ٹال دیتا، اس سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اس مشکلات سے اس کو نکال دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں متقین کے لیے، جس چیز کو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں قرآن مجید میں نقل کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، آپ کہہ دیجئے کیا میں اس سے بہتر کی بات نہ بتاؤں تمہیں کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے اپنے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ایسی جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوں گی، واللہ بصیر بالعباد۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا تقوی اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ بتایا ہے، ان کا انجام بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کے لیے آخرت میں کون سا اجر ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو واضح کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو تقوی اختیار کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ایک انسان کو اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے خوش ہے۔ اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کی اور کیا بات ہوں گی ایک مسلمان کے لیے؟ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر بٹھائے، حقیقت میں جس طریقے سے دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر لوگوں سے ایک انسان خوف کھاتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، اپنے سے اوپر سے جیسے بادشاہ ہے اس کے ماتحت ہی اپنے بادشاہ سے بادشاہ کا خوف رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے بادشاہ ناراض ہو جائے اور مجھ پر اپنا غضب ڈھا دے۔ ہر معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں سے لوگ کسی نہ کسی معاملے سے خوف کھاتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو جو ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب کا جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، کیا اس کا ڈر اور اس کا خوف ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہم یہ عزم مصمم کر لے، ہم یہ پختہ ارادہ کر لے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے اندر تقوی اختیار کریں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ جان لیجئے، ایک رمضان نہیں، ایسے ہماری زندگی میں کئی سینکڑوں رمضان آتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا اتنے سارے رمضان میں آپ نے تقوی اختیار کیا؟ ہر رمضان میں آپ کو یہ آیتیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات سنائے جاتے ہیں، یہ آیتیں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے اور روزے کا ہدف یہ ہے کہ ایک مسلمان بندے کے اندر حقیقی معنوں میں تقوی پیدا ہو۔ تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ زندگی کے ان ایام میں آپ نے کئی رمضان میں کئی روزے رکھے، کئی رمضان آپ کی زندگی سے گزرے، کیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا ہوا ہے آپ کے اندر؟ کیا کسی برائی کو انجام دیتے سمے آپ کا دل رک جاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ برائی ہے، اس سے رک جانا چاہیے، اور یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ بہتر ہے، یہ عمل صالح، اس کی طرف مجھے چلنا چاہیے؟ یہ جذبہ اندر سے اگر انسان کے اندر آئے، انسان کے اندر سے یہ ضمیر کی آواز آئے، تو حقیقت میں یہی تقوی ہے، حقیقت میں اسی چیز کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی تقوی ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔
اسی طریقے سے رزق کی کشادگی اور برکت کا ذریعہ بھی ایک تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن بستی والوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے عمل کی وجہ سے ہم نے ان کا مواخذہ کیا۔ تقوی کی بہت زیادہ فوائد اور بہت زیادہ ثمرات ہے۔ اس سے بہتر اور کیا اس کا فائدہ ہوگا تقوی کا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو حقیقی معنوں میں پسند کرتا ہے۔ اور اب سوچئے لمحے بھر کے لیے کہ اگر ایک تقوی انسان کے اندر آ جائے تو انسان کے جملہ تمام معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے، انسان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور تمام اچھائیوں اور خیر کے کاموں کی طرف اس کا رغبت، اس کا دل بڑھتا ہے، اور وہ اپنے زیادہ سے زیادہ عمل صالح انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے عمل کون سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے عمل کون سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے اعمال کون سے، میں ان کی طرف زیادہ سے زیادہ جاؤں، اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب والے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام کون سے، جن سے میں اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کروں۔ اور ایک چیز، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے برائیاں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہے، لہٰذا میں ایک چیز زیادہ سے زیادہ انجام دوں، وہ ہے توبہ استغفار۔ اور یقین جانیے توبہ استغفار بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ توبہ کرنا، بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور یہ مہینہ ہے جس میں توبہ استغفار کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس چیز کا وقت نہیں ہے، ایک حدیث پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو کہ ریگستان میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ چلا، وہ چند لمحے کے لیے لیٹ جاتا ہے کسی درخت کے سائے تلے، اسے آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا زاد راہ غائب ہے، اس کا سامان غائب ہے جس پر اس کی زندگی نربھر تھی، جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان تھا، جس کے بغیر وہ اس صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ لہٰذا وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ اسی مایوسی کی کیفیت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اپنا سامان، اپنی گاڑی، اپنا وہ سامان جس پہ جو کھانے پینے کا سامان سب اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ فرت مسرت میں خوشی کے مارے وہ چیخ اٹھتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ وہ اس خوشی کی وجہ سے اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ تو جتنا یہ مسافر خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسافر سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ استغفار کرتا ہے، دل سے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، اظہار ندامت کرتا ہے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے، اور یہ خیال بٹھاتا ہے کہ ابھی آئندہ مجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور جتنا زیادہ اس کے اندر تقوی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ توبہ استغفار کا اہتمام کرے گا، اتنا ہی زیادہ جو اوامر ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہے ان کی طرف اس کا ذہن زیادہ ہوگا، وہ اتنے زیادہ اعمال صالحہ انجام دینے کی کوشش کریں گا، اور جو نواہی ہے، جو جن سے منع کیا گیا ہے، جو منہیات ہے، جو برائیاں ہے، ان سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کریں گا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس رمضان سے عزم مصمم کر لے کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف حقیقی معنوں میں ہم اپنے اندر بٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی ہم معرفت حاصل کریں، ہم علم حاصل کریں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ تقوی کے حصول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دینی علم کو حاصل کریں، ہم قرآن میں غور و فکر کریں، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو محض پڑھ لینا اتنا ہی کافی نہیں، پڑھ لینے پر بے شک اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو سمجھنا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن یہ مشعل راہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کے معنی کو سمجھے، اس کے مفہوم کو سمجھے، اس کے مطابق ہم ہدایت حاصل کریں۔ جب تک کہ ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، محض اس کا پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، جب تک کہ ہم اس کو سمجھے نہیں۔ لہٰذا اس بات کا بھی عزم کرے کہ ہم کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ ہم 2 3 4 قرآن ختم کریں،
محض پڑھ کے آپ ایک قرآن ختم کیجئے یا قرآن کا کچھ حصہ ختم کیجئے، لیکن اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کا معنی مفہوم پڑھیے، اس کی تشریح پڑھیے، اس کی تفصیل پڑھیے، اس کو سمجھ کر پڑھیے اور اس قرآن کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں نافذ کیجئے۔ تب دیکھیے کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے، اس وقت آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے من جملہ تمام معاملات میں اختیار کرے۔ ہم کسی بھی ذمہ داری پر فائز ہو، ہم کسی بھی منصب پر بیٹھے ہوئے ہو، ہم کسی بھی پوسٹ پر ہو، ہمارے لیے ہماری کوئی بھی ڈیوٹی ہو، اس ڈیوٹی کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر رکھتے ہوئے اس چیز سے رہیے، اس چیز کا اہتمام کیجئے۔ ایک چیز آپ ایک سوچئے، ایک معمولی تھوڑی سی دیر کے لیے کہ ایک شخص ہے جو تنہا رہتا ہے، وہ تنہا رہنے والا شخص صبح صادق اذان ہو گئی وہ سحری ختم کر لیتا ہے، پھر پورا دن اس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اس کے بعد ٹھنڈے مشروبات موجود ہے، اس کے پاس دنیا کی لذتیں موجود ہے، لیکن وہ ان تمام محرمات سے، حلال اور جائز چیزوں سے، معقولات سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جبکہ نہ تو اس کو دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ تو اس کو کوئی کیمرہ قید کر رہا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، یہ ڈر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں صرف ایک خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرا یہ عمل، میرا یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ میں غروب آفتاب کس چیز کے قریب نہ کھاؤں نہ، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے کسی چیز کے قریب نہیں جا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ریان نامی دروازہ مختص کر دیا ہے روزے داروں کے لیے، جس سے صرف وہی داخل ہوں گے جو حقیقت میں روزے دار ہوں گے۔ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریان نامی دروازہ مختص کیا ہے، تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایک مسلمان کو حقیقی معنوں میں اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت بٹھانی چاہیے اپنے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، ہم جس بھی معاملے میں ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھیں، اور جب یہ ڈر حقیقی معنوں میں ہمیں اندر پیدا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے زندگی میں آپ انقلاب محسوس کریں گے، آپ اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں تبدیلی محسوس کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ان چیزوں کی طرف مطمئن ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہے، اور ان چیزوں سے دور بھاگیں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی منہیات ہے، جو محرمات ہے، جو برائیاں ہے، جو گناہ کے کام ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو ضرورت ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کا زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، بہت ہی جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔